بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک جو قوموں کو جگانے آیا تھا، ہم نے اسے قبرستان والوں اور مردوں کو سنانے تک محدود کر دیا۔ دوستی کے بعد محبت ہو سکتی ہے، مگر محبت کے بعد دوستی نہیں، کیونکہ دوا موت سے پہلے اثر کرتی ہے، موت کے بعد نہیں۔ محبت اور موت دونوں بن بلائے دوست ہیں، فرق صرف اتنا ہے، محبت دل لے جاتی ہے اور موت دھڑکن۔ رکاوٹیں تو صرف زندہ انسان کے لیے ہوتی ہیں، میت کو تو لوگ بھاگ کر راستہ دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے مل جانے سے زندگی کے سالوں میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن باقی سالوں میں زندگی کا اضافہ ضرور ہوتا ہے۔ آپ جس کے ساتھ جتنا مخلص ہوں گے، وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی حیران رہ جائے گی۔ دنیا کا سب سے مہنگا پانی آنسو ہے، جس میں 1% پانی اور 99% احساسات ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے نظر انداز کر دیتے ہیں جیسے ہم ان کی زندگی کی کتاب میں اضافی حرف تھے۔ ایک شخص بزرگ کے پاس آیا اور بولا کہ فلاں شخص آپ کی برائی کرتا ہے۔ تو بزرگ نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو چغل خور ہے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو فاسق ہے۔ اس پر وہ شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ الفاظ وہاں کوئی وقعت نہیں رکھتے جہاں سمجھنے والے خاموش اور نہ سمجھنے والے داد دینا شروع کر دیں۔ کائنات کا پورا نظام ہی محبت کا عکاس ہے، پھر بھی نہ جانے کیوں محبت پر انسان کی سوچ مرد اور عورت کے تعلق تک محدود ہو جاتی ہے۔ عورت سے اس کی عمر اور مرد سے اس کی تنخواہ نہیں پوچھنی چاہیے، کیونکہ نہ عورت اپنے لیے جیتی ہے اور نہ مرد اپنے لیے کماتا ہے۔ دشمن ایک ایسا لفظ ہے جس میں انسان کے 4 دشمن چھپے ہیں۔ دال سے مراد دشمن، شین سے مراد شیطان، میم سے مراد مال اور نون سے مراد نفس۔ جب رشتوں کو ٹھنڈ لگنے کا خطرہ ہو تو گرماہٹ کے لیے کچھ دیر خاموشی کی چادر اوڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ آئینہ بھی کیا عجیب شے ہے، ہر چیز دکھا دیتا ہے، کچھ نہیں چھپاتا، پھر بھی ایک غلطی کر جاتا ہے، دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں۔ یہ کیسی شفافیت ہوئی کہ اپنا عکس ہی الٹا نظر آئے۔ یہاں کوئی سچا نہیں، آئینہ تک ہی دھوکہ دے جاتے ہیں۔ وہ لوگ خاموشی پسند کرتے ہیں جنہوں نے شور میں چوٹیں کھائی ہوں۔ محبت کے بغیر تعلق محض بوجھ ہوتا ہے، اور بوجھ بھلا اٹھایا کہاں جاتا ہے، آخر پھینکنا ہی پڑتا ہے۔ ان چیزوں کی فہرست بنائیں جن کو دولت سے نہیں خریدا جاتا، اور ان کی قدر کرنا شروع کر دیں، پھر زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ جب کوئی ناراض ہو تو اسے منانے میں دیر نہ کریں، کیونکہ رشتے تالے کی طرح ہوتے ہیں، جب ان کو زنگ لگ جائے تو چابیاں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ لوگ عورت کو فقط جسم سمجھ لیتے ہیں، روح بھی اس میں ہوتی ہے، یہ کہاں سوچتے ہیں۔
شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ وہ بے حیا ہو کر گناہ کر سکے۔ حق اور حقیقت کو خود تلاش کرنا پڑتا ہے، کیونکہ افواہیں تو گھر بیٹھے ہی آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو، آنکھیں بھی پڑھ لو۔ کچھ سوالی بڑے خودار ہوتے ہیں۔ جتنے بھی لفظ ہیں وہ مہکتے گلاب ہیں۔ لہجے کے فرق سے تلوار مت بناؤ۔ مکان اور کھیت روڈ پر ہو تو ان کی قیمت ہوتی ہے، مگر انسان روڈ پر ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ غیرت مند انسان اپنی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، جیسے ایک کنجوس پیسے کے لیے۔ وقت کی بھی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں وہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ جھوٹے لوگوں کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی باتوں اور دعووں پر خود بھی یقین نہیں ہوتا۔ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس سے کچی پینسل لے کر قلم دی جاتی ہے تاکہ وہ سمجھ جائے کہ اب اس کی گئی غلطیوں کو مٹانا بہت ہی مشکل ہے۔ بچھڑے ہوئے لوگ وقت کی طرح ہوتے ہیں جو کبھی نہیں ملتے۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ ہر دکھ اور تکلیف کے طبیب بازار سے مل سکتے ہیں، لیکن روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ ہر رات نیند نہ آنے اور بے چینی کا مطلب ہے کہ تمہاری دو چیزوں میں سے ایک چیز میں ضرور اضافہ ہو چکا ہے، اور وہ ہیں ایمان کی دولت یا دنیا کی دولت۔ حسن سب سے پہلے دلوں کو دکھائی دیتا ہے اور بعد میں آنکھوں کو۔ عزت نفس کے سوا محبت بھی ایک ایسا جذبہ ہے جس کے مجروح کر دیے جانے پر انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، انہیں حل کرنے کے لیے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کر لو یا ہمت والا تلاش کر لو۔ بات کرنے کا مزہ بھی ان کے ساتھ آتا ہے جن کے سامنے بولنے سے پہلے سوچنا نہ پڑے۔ عورت اگر جہیز میں تربیت لائے تو مرد حق مہر میں عزت دیتا ہے۔ کبھی زندگی میں کسی کے لیے مت رونا، کیونکہ وہ ان آنسوں کے قابل نہیں ہوگا جو اس قابل ہوگا وہ تمہیں رونے نہیں دے گا۔ انسان کسی سے پیار کرنا بند نہیں کرتا، بس اسے بتانا بند کر دیتا ہے۔